اب دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے جس طرح نام میں تبدیلی آئی ہے، آپ کے تشریف لانے سے اسی طرح کام میں تبدیلی آئی ہے۔ نبی پاک کے کام کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک کام اور کردار وہ ہے جو اعلان نبوت سے پہلے کا ہے، ایک نام اور کام وہ ہے جو کہ اعلان نبوت کے بعد کا ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے دیکھیے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں آئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں عورتوں کو بالکل حقوق نہیں دیے جاتے تھے۔ کوئی ماں تھی دنیا میں ذلیل تھی، کوئی بیوی تھی دنیا میں ذلیل تھی، کوئی بیٹی تھی دنیا میں ذلیل تھی، کوئی دنیا میں بہن تھی وہ ذلیل تھی۔ یہ چاروں صنفیں اس کائنات کے اندر گھٹیا ترین مخلوقات شمار ہوتی تھی۔ میرے پیغمبر کے تشریف لانے سے ماں کو عزت ملی ہے، میرے پیغمبر کے تشریف لانے سے بیٹی کو عزت ملی ہے، میرے پیغمبر کے تشریف لانے سے بیوی کو عزت ملی ہے، میرے پیغمبر کے تشریف لانے سے بہن کو عزت ملی ہے۔ میرے پیغمبر کی تعلیم دیکھیے، جس معاشرے میں آپ نے آنکھ کھولی ہے، اعلان نبوت سے پہلے دیکھا اگر کسی عورت کا خامد فوت ہو جاتا وہاں کے رہنے والے لوگ اس عورت کو گھٹیا ترین عورت سمجھتے۔ 1 سال تک اس عورت کو بند کمرے میں رکھا جاتا اور اس کے لیے پاکی کا کوئی انتظام نہ ہوتا۔ وہ گلے سڑے اور گندے ماحول میں 1 سال تک ایک کمرے کے اندر بند رہتی، بدبو والے میں۔ میرے پیغمبر نے بیوی کو عزت دی ہے۔ اگر کوئی عورت اس معاشرے میں بیوہ ہو جاتی تھی، کائنات میں کوئی اس سے نکاح کرنے والا نہ ہوتا تھا، حتیٰ کہ بیوہ کی اولاد جو اس کی عورت کی بیوہ کی خود اولاد ہوتی، اپنی ماں کو تجارتی مال سمجھ کر لوگوں کے ہاتھوں بیچ دیا کرتے تھے۔ میرے پیغمبر نے 25 سال کی عمر میں جس وقت کہ آپ کو اللہ رب العزت نے جوانی سے نوازا، اس عمر کے اندر ایک ایسی خاتون سے نکاح کیا ہے جس کی عمر 40 برس ہے، وہ حضرت خدیجہ ہے۔ اس معاشرے میں بیوہ سے نکاح کرنا بڑے عیب کی بات تھی۔ میرے پیغمبر نے اعلان نبوت سے پہلے یہ تبدیلی قائم کی ہے۔ بیوہ سے نکاح کرنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ بیوہ کو سہارا دینا یہ کائنات کا افضل ترین اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ میرے پیغمبر نے دیکھیے 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ سے شادی کی ہے، یہاں تک کہ اپنی جوانی کے 25 سال حضرت خدیجہ کے ساتھ گزار دیے ہیں۔ یہ ہے تبدیلی جو اس معاشرے میں میرے پیغمبر لے کر آئے ہیں۔ جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل کلام ہوئے ہیں، اللہ رب العزت کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غار سے آئے، گھر میں مشہور واقعہ ہے، میں اعلان نبوت سے پہلے کے کام کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب گھر میں آئے ہیں حضرت خدیجہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے آپ پریشان ہیں؟ فرمایا کہ اس طرح واقعہ پیش آیا، فرشتہ آیا ہے، وحی پہنچائی ہے، اللہ کا پیغام پہنچایا ہے، مجھ کو فکر ہے اس کائنات میں آپ کا کلمہ کیسے پہنچاؤں گا، اس دین کو کیسے پہنچاؤں گا، اس لیے مجھ کو چادر اڑا دیجئے۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا یا رسول اللہ اللہ رب العزت آپ کو ہرگز ضائع نہ کریں گے، اس لیے کہ آپ میں ایسی 5 خوبیاں ہیں، کائنات میں یہ 5 خوبیاں کسی شخص میں موجود نہیں ہیں۔ حضرت خدیجہ نے اعلان نبوت سے پہلے جو آپ میں 5 خوبیاں تھیں ان کو ذکر کیا ہے۔ کیا خوبیاں تھیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ اپنے شوہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کراتی ہے، آپ کو علم ہے کہ آپ اس کائنات میں وہ ہستی ہے جو تمام رشتہ داروں کے حقوق پورے کرنے والے ہیں۔ کوئی رشتہ دار ایسا نہیں ہے جو کھڑا ہو کر کہہ دے کہ میں نے ان کے حقوق کو پورا نہیں کیا۔ آپ نے ان کے حقوق کو پورا نہیں کیا، آپ رشتہ داروں کے حقوق کو پورا کرنے والے ہیں۔ نمبر 2، آپ بے بسوں کو سہارا دینے والے ہیں۔ نمبر 3، آپ ان لوگوں کو جو بے آسرا ہے ان کی جیب میں پیسے ڈال کر ان کی آبیاری کرنے والے ہیں۔ نمبر 4، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ نے فرمایا اللہ رب العزت نے آپ کو یہ خوبی دی ہے کہ آپ مہمان نواز ہے، آپ سے بڑا کوئی مہمان نواز نہیں ہے۔ نمبر 5، جو تمام خوبیوں میں اعلیٰ ترین اعلان نبوت سے پہلے میرے پیغمبر میں موجود تھی، وہ فرمایا جب بھی کوئی دغا باز، ظلم کرنے والا، غاصب دھوکہ دینے والا اپنی چال چلتا ہے، آپ اس کی چال کو نظر انداز کر کے حق کا ساتھ
دینے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ میں یہ 5 صفات رکھی ہے۔ جب آپ میں یہ 5 صفات ہے، کائنات میں کسی بہترین شخص میں ہی یہ صفات ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت کبھی آپ کو ضائع نہ کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے جب زبان سے آپ نے خود یہ باتیں سنی ہیں، آپ کو حوصلہ ہوا ہے۔ آج بھی کائنات میں لوگ اچھے سے اچھے دعویٰ کرنے والے موجود ہیں کہ ہم دنیا کے بہترین لوگ ہیں۔ میں کہتا ہوں اس دنیا کی ساری بہترین NGOs ایک جگہ اکٹھی ہو جائے، اپنے کام کو اکٹھی کرے۔ میرے پیغمبر کے اندر جو 5 خوبیاں جو حضرت خدیجہ نے بیان کی ہے، اعلان نبوت سے پہلے ان 5 خوبیوں سے باہر کوئی چھٹی خوبی دنیا کی کوئی NGO ثابت کر کے دکھا دے کہ چھٹی خوبی ان کے اندر موجود ہو۔ دنیا کے اندر رفائی کام کرنے والے، دنیا کے اندر لوگوں کو نفع پہنچانے والے ایسے کوئی بھی لوگ موجود نہیں ہیں جن کے اندر ان 5 خوبیوں سے ہٹ کر کوئی چھٹی خوبی پائی جاتی ہو۔ یہ اعلان نبوت سے پہلے کا کردار ہے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت ابھی فرمایا نہیں ہے، ایسا کردار پیش کیا۔ ہر علاقے کے لوگ جو آپ کے ارد گرد محلے والے تھے، عرب والے تھے، آپ کو شہادت کہنے لگے ہیں کیوں آپ نے کبھی جھوٹ نہ بولا تھا۔ علاقے والوں نے آپ کو لقب دیا ہے امین ہونے کا، آپ نے امانت میں خیانت نہ کی تھی۔ یہ وہ القاب ہے جو کائنات میں میرے پیغمبر کو ملے ہیں۔ آپ پوری دنیا کی تاریخ پڑھ لیں، دنیا کے اندر ایک ہستی آپ کو نہیں مل سکتی جن کو ان کے مخالفوں نے یہ لقب دیے ہو۔ یہ میرے پیغمبر کی شان ہے۔ جو لوگ دن رات مخالفت کرتے تھے آپ کو صادق بھی کہتے تھے، جو مخالفت کرتے تھے آپ کو امین بھی کہتے تھے۔ میرے پیغمبر نے کائنات کے ساتھ اس طرح بھلائیاں کی ہے، اگر ان بھلائیوں کو جمع کرے تو کائنات کے تمام رجسٹر ختم ہو سکتے ہیں، وہ بھلائیاں لکھی نہیں جا سکتی۔ یہ اعلان نبوت سے پہلے کی کچھ خدمات کا میں نے تذکرہ کیا، یہ میرے پیغمبر کے تشریف لانے سے تبدیلیاں آئی ہیں۔ اعلان نبوت کے بعد